بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی 8 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے سے پہلے 7 لیسن ہیں ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 8 جون سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں، مناظر پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا جون سے مناظر ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے جون سے الفاظ ہیں یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے سہولت، جس کے معنی ہے آسانی۔ اس سے نیکسٹ ہے حکومت، جس کے معنی ہے حکمرانی، اقتدار۔ اس سے نیکسٹ ہے قدرتی، جس کے معنی ہے فطری، اصولی۔ نیکسٹ آئے گا حیات، جس کے معنی ہے زندگی۔ آگے ہے مجسمہ، جس کے معنی ہے مورت یا مٹی وغیرہ سے بنایا گیا ہوا۔ اس سے نیکسٹ آئے گا چشمہ، جس کے معنی ہے اینک۔ اور لاسٹ والا الفاظ ہے بنجر، جس کے معنی ہے ناقابل کاشت زمین۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس سبق مناظر پاکستان کا خلاصہ۔ اس کے خلاصے میں آئے گا یوں تو پورے پاکستان کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال اور اعزازات سے نوازا ہے، کہ ویسے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے حسن و جمال سے نوازا ہے، اور بلا شبہ اس کا ہر حصہ اس قابل ہے کہ اس کی سیاحت کی جائے یعنی کہ سیر کی جائے۔ لیکن موسم گرما میں لوگوں کی بڑی تعداد وطن عزیز کے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتی ہے، جہاں مئی سے ستمبر تک کا موسم سیاحتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں مڑی، ہنزا، کلام، سوات اور معلم جبہ وغیرہ تو سالہ سال سے پاکستان کے پسندیدہ سیاحتی مقامات میں شامل ہے۔ بلوچستان میں ہنگول نیشنل پارک ایک سرسبز وادی ہے، جو موسم گرما میں سیاحوں کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے، جو تقریباً 6,19,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے 3 اضلاع گوادر، لسبیلا اور اواران پر محیط ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس علاقے کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع کمراٹ ویلی بہت تیزی سے دنیا بھر کے سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ بادلوں سے گرے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع اس وادی میں کئی سرسبز چراگاہیں موجود ہیں، جنہیں مقامی زبان میں بانڈے کہتے ہیں۔ یوں تو پاکستان بھر میں ٹراؤٹ کے شکار پر پابندی ہے، لیکن یہاں ان مچھلیوں کی فارمنگ ہوتی ہے۔ وادی کمراٹ کا پہلا مقام روشی ڈب ہے۔ روشی ڈب سے ذرا آگے کمراٹ آبشار ہے۔ یہاں سے کچھ آگے ایک پیالہ نما میدان ہے، جسے بور ڈب کہا جاتا ہے۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی رنگین جھیلیوں کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر توبٹ تک 640 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ پنجاب کا شہر بہاولپور تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے خزانوں کا مالک ہے۔ عباسی مسجد، سینٹرل لائبریری، قلعہ دراور، نور محل، دربار محل، مقبرہ بی بی جیوندی یہاں کے اہم اور دلکش تاریخی مقامات میں سرفہرست ہیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ خلاصے میں ذرا مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ جگہ کے نام ہے۔ اگر ہم خلاصہ جون سے یہ اچھی طرح کر لیں تو اس سبق کے جون سے مختصر سوال ہیں اور جون سے تفصیلی سوال ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے سبق کے مشکل الفاظ کرتے ہیں۔ اس سبق کی ہم نے ریڈنگ تو نہیں کی ہوئی، لیکن اس کی ریڈنگ میں جون سے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا الفاظ ہے بے پناہ، جس کا معنی ہے بے انتہا، بہت زیادہ۔ اس سے نیکسٹ ہے حسن و جمال، جس کا معنی ہے خوبصورتی۔ نیکسٹ ہے سیاحت، جس کے معنی ہے لمبا سفر۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے بالخصوص، جس کے معنی ہے خاص طور پر۔ نیکسٹ الفاظ ہے سالہ سال، جس کے معنی ہے مدتوں، کئی سال۔ نیکسٹ الفاظ ہے مقبول، جس کے معنی ہے مشہور۔ آگے ہے نجی، جس کے معنی ہے ذاتی، غیر سرکاری۔ اگلا الفاظ ہے مشغول، جس کے معنی ہے مصروف۔ اور اس لائن کا آخری الفاظ ہے بے نظیر، جس کے معنی ہے بے مثال۔ نیکسٹ ہے منفرد، جس کے معنی ہے اکیلا۔ نیکسٹ الفاظ ہے چپا چپا، جس کے معنی ہے کونا کونا۔ نیکسٹ الفاظ ہے سرسبز، جس کے معنی ہے ہرا بھرا، تر و تازہ۔ موافق، جس کے معنی ہے یکساں، برابر۔ نیکسٹ الفاظ ہے نایاب، جس کے معنی ہے نادر،
ناپید۔ اگلا الفاظ ہے بقا، جس کے معنی ہے زندگی، وجود۔ نیکسٹ الفاظ ہے بیک وقت، جس کے معنی ہے ایک وقت میں، ایک ساتھ۔ نیکسٹ الفاظ ہے محیط، جس کے معنی ہے پھیلا ہوا۔ اور نیکسٹ الفاظ ہے اس لائن کا فراہم، جس کے معنی ہے اکٹھا۔ اب اس سے آگے ہے گنے، جس کے معنی ہے بہت گہرے، نہایت سیاہ۔ نیکسٹ الفاظ ہے محظوظ، جس کے معنی ہے لطف اندوز۔ مقام، جس کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، منفرد، اکیلا۔ نیکسٹ الفاظ ہے خیر کن، جس کے معنی ہے حیرت میں ڈال دینے والا۔ خاصہ، جس کے معنی ہے کوئی خصوصیت۔ گرد آلود، خاک میں ملا ہوا، غبار آلود۔ نیکسٹ الفاظ ہے دلکش، جس کے معنی ہے دل لبھانے والا، دل پسند۔ اور آخری الفاظ ہے مسحور کن، یعنی کہ جادو کرنے والا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب اس سے آگے ہے اس سبق کی مشق۔ مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے بلوچستان میں کون سا پارک مشہور ہے؟ جس کا جواب ہے بلوچستان میں ہنگول نیشنل پارک مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے ہنگول نیشنل پارک کتنے ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے؟ اس کا جواب آئے گا ہنگول نیشنل پارک تقریباً 6,19,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کی آمد کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب ہے ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کی آمد کا آغاز 2004 میں مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل کے بعد ہوا، جو کہ اس خطے کو کراچی اور ملک کے دیگر مقامات سے ملانے والی اہم شاہراہ ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے سفنکس آف بلوچستان کو مقامی افراد کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سفنکس آف بلوچستان کو مقامی افراد ابو الہول کا مجسمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے کمراٹ ویلی کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب آئے گا کمراٹ ویلی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے سوال ہے دریائے پنجکوڑا کی دوسری جانب کون سا گاؤں ہے؟ اس کا جواب آئے گا دریائے پنجکوڑا کی دوسری جانب بچارتن نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ نیکسٹ ہے مساکن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا مساکن مسکن کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہے جائے سکونیت، رہنے کی جگہ ٹھکانا، مکان، گھر، جانور کی جائے رہائش یا قدرتی جائے پیدائش۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2۔ مدرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ ان سوالوں کے ہم نے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ الف والا ہے ہنگول نیشنل پارک کی چند خصوصیات بتائیں۔ اس کا جواب آئے گا بلوچستان میں ہنگول نیشنل پارک ایک سرسبز وادی ہے جو موسم گرما میں سیاحوں کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو تقریباً 6,19,000 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے 3 اضلاع گوادر، لسبیلا اور اوران پر محیط ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس علاقے کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ ہنگول نیشنل پارک کا نام اس کے جنوبی حصے میں بہنے والے دریائے ہنگول کے نام پر رکھا گیا ہے۔ دریائے ہنگول کے ساتھ وسیع کھاری یعنی نمکین پانی والا دلدلی علاقہ ہے۔ ہنگول نیشنل پارک جانے والوں کو ایک ہی مقام پر کئی طرح کے مقامات کے نظارے کا انوکھا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز 2004 میں مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل کے بعد ہوا، جو کہ اس خطے کو کراچی اور ملک کے دیگر مقامات سے ملانے والی اہم شاہراہ ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے کلاسے میں تقریباً یہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا، اور جو ہم نے شارٹ کویسچن کیے مختصر سوالات وہ بھی ہم نے کلاسے میں کیے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں کلاسے کو جون سے ہم نے وہ پکا کر لینا ہے تاکہ ہمارے شارٹ کویسچن تفصیلی سوال جون سے ہیں یہ پکے ہو جائیں۔ اب اس سے نیکسٹ بے والا ہے وادی کمراٹ کے قدرتی حسن پر چند جملے لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع وادی کمراٹ بہت تیزی سے دنیا بھر کے سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ بادلوں سے گرے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع اس وادی میں کئی سرسبز چراگاہیں موجود ہیں جنہیں مقامی زبان میں بانڈے کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سارا تقریباً کلاسے میں کیا ہوا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے یہاں موجود بلند و بالا پہاڑ اور بہتے پانی کا شور سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ وادی کمراٹ کا سب سے پہلا مقام روشی ڈب ہے۔ یہ ایسا میدان ہے جو کہ کبھی پھولوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اب یہاں آلو کاشت ہوتے ہیں۔ روشی ڈب سے ذرا آگے کمراٹ آبشار ہے
آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر 20 منٹ تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔ موسم گرما میں بھی اس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ اس میں نہانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے سیاحتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ترین موسم ہے۔ مئی سے اکتوبر، مئی سے ستمبر، مئی سے اگست، مئی سے جولائی۔ اس کا جواب ہے مئی سے ستمبر۔ اس سے نیکسٹ بے والا ہے دریائے ہنگول کے ساتھ واقع ہے۔ وسیع کھاری یعنی نمکین پانی والا۔ دلدلی شہر، دلدلی گاؤں، دلدلی علاقہ، دلدلی قصبہ۔ اس کا جواب ہے دلدلی علاقہ۔ نیکسٹ جیم والا ہے ہنگول کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا 1988 میں، 1978 میں، 1966 میں یا 1958 میں۔ اس کا جواب آئے گا 1988 میں یعنی کہ 1988 میں۔ آگے دال والا ہے وادی کمراٹ میں آپ دریا اور تالاب میں سے کسی بھی قسم کی کھا سکتے ہیں۔ جھینگا، مچھلی، ٹراؤٹ یا آکٹوپس۔ اس کا جواب آئے گا ٹراؤٹ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے وادی کمراٹ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پنجکورا، بچارتن، کونڈل شئی یا شکن بانڈا۔ اس کا جواب ہے بچارتن۔ اس سے نیکسٹ واول ہے بچارتن سے آگے واقع 3 وادیوں کا سنگم۔ 2 جنگا، 3 جنگا، 4 جنگا یا 5 جنگا۔ اس کا جواب ہے 2 جنگا۔ اب اس سے نیکسٹ زے والا ہے وادی کمراٹ کا سب سے پہلا مقام ہے۔ شکن بانڈا، کالا چشمہ، روشی ڈب یا شاہ زور بانڈا۔ اس کا جواب آئے گا روشی ڈب۔ اب لاسٹ والا ہے کمراٹ آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ یا 40 منٹ۔ تو اس کا جواب ہے 20 منٹ۔ یہ تھا کویسچن نمبر 3۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ پاکستان کے دلکش علاقوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں یا انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دلکش جون سے علاقے ہیں وہ آپ خلاصے سے بھی لے سکتے ہیں کہ مری، حنزہ، کلام، معلم جبہ، اس طرح کے جون سے علاقے ہیں ان کو اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا کویسچن ہے آگے کویسچن نمبر 5۔ لائبریری سے کتب لیں اور انٹرنیٹ کے استعمال سے وادی نیلم کے بارے میں پڑھیے اور کمرہ جماعت میں بتائیے۔ یہ بھی ایک عملی سا کام ہے، اگر اس کویسچن کو نہ بھی کرے تو یہ پیپر میں آنے والا نہیں ہے۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 6۔ درج ذیل جملوں کو پڑھیے اور اس میں حاصل مصدر الگ کیجیے۔ کہ ان جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں حاصل مصدر جون سے ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر کیا ہے۔ وہ اسم مشتق جو مصدر کے معنی دے اس میں حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ یہ ہم مثال کرتے ہیں، اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، پھولوں کی سجاوٹ سے ممبر سج گیا، ملاوٹ کرنے والا جہنمی ہے۔ ان میں درج ذیل جملوں میں یہ آہٹ، یہ سجاوٹ اور یہ ملاوٹ یہ جون سے ہیں اس میں حاصل مصدر ہیں۔ جیسے سجانا سے نہ ہٹا کر سجاوٹ بنا لیا جاتا ہے۔ سجانا سے جب نہ ہٹائے تو ایک نیا لفظ جون سا سجاوٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جون سا لفظ ہے چڑھنا، چڑھنا، اس سے نون ہٹا کر ایک نیا لفظ بنا سکتے ہیں چڑھائی۔ تو جون سے نئے الفاظ بنتے ہیں ان کو اس میں حاصل مصدر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے الف والا ہے چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں حاصل مصدر ہے برتاؤ۔ بے والا ہے دروازہ بند کرنے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب آئے گا گھبراہٹ۔ جیم والا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس میں حاصل مصدر ہے کھانسی۔ ہر ماہ تھوڑی بچت ضرور کرنی چاہیے، بچت۔ اب لاسٹ والا ہے بچے کی مسکراہٹ سے ماں کا دل پرسکون ہو گیا۔ تو اس میں مسکراہٹ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اہم نکات یعنی کہ اس سبق کا ہم نے جو نا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو ہے ہم نے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا ہوا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، وہی اس کا آنسر ہے۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے درخت لگانا کیسا عمل ہے، چند جملے تحریر کریں۔ کہ درخت لگانا جو ہے اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے۔ اس کا جواب آئے گا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام میں درخت لگانے کی تاکید کی گئی ہے۔ درخت ماحول کا اہم ترین حصہ ہے۔ انہیں زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوا کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہوا میں موجود اضافی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ زمین پر موجود تمام جانداروں کی زندگی کسی نہ کسی طرح پودوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ہم درختوں سے آکسیجن کے علاوہ لکڑی بھی حاصل کرتے ہیں۔ درخت ہمیں پھل،
پھول اور کھانے کی دوسری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ ان کے مختلف حصوں سے دعائیں بھی بنتی ہیں، یعنی کہ درختوں کی جڑی بوٹیوں سے جو سی ہیں دعائیں بھی بنتی ہیں۔ درخت زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کے درخت لگائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ہے اس کا آنسر، اور یہ اس چیپٹر کا جو ہے آخری سوال تھا۔ یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، میجر شبیر شریف شہید۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔